بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ سنیں اور سنائیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ یعنی ہم سب کے اوپر لازم قرار دیا گیا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول بھی ضروری ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اور آگے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ رکھے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، جس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ اے ایمان والو میری اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں پر ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور جو قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہم اسے صاحب ایمان بھی نہیں مانتے، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا، کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے میری کسی سنت کو زندہ کیا تو گویا اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی کل قیامت والے دن میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں، کل قیامت والا دن جس وقت تمام انبیاء تمام نبی بھی مسلمانوں سے یہ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت کا جلال اتنا ہوگا، اللہ رب العزت کا روب اتنا ہوگا کہ کوئی انسان حتیٰ کہ کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کرنے والی پہلی شخصیت ہوں گی وہ مدینے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام مسلمان حضور کے پاس ہی جائیں گے، حضور کے در پر جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو کل قیامت والے دن میں محمد اس شخص کے ساتھ ہوں گا۔ ہم کسی کو دین کی کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی حدیث سنائیں، کوئی ایسی اس کو بات بتائیں دین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ سنائیں جس کو سن کر ہم حضور کی سنت کو زندہ کریں، ہم حضور کی سنت بتائیں اسے، اور آپ سوچیں کہ اگر وہ بندہ ہماری سنی ہوئی بات پر جو ہم نے بات اسے بتائی ہے اگر وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ثواب بھی بتانے والے کو بھی ملے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ میری سنت کو زندہ کرو، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ اپنے دینی بھائیوں میں جو کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروباری بھائیوں میں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں،
ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو دین کی کوئی ایسی بات بتائیں، ان کو دین کی طرف لائیں، دین کی تبلیغ کریں۔ اور کام کتنا سا ہے اور اجر دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ جس وقت سارے نبی انبیاء سارے کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کہ آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آنا لہا، آج کے لیے تو مجھ محمد کو بنایا گیا تھا۔ آپ دیکھیں اجر کتنا بڑا ہے اور کام کتنا چھوٹا ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث مبارکہ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا، کیا فرمایا جی؟ جس نے میری سنت کو ضائع کیا تو میں محمد اس پر اپنی شفاعت کو حرام قرار دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس شخص پر میں شفاعت نہیں کروں گا، اس کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ کل قیامت والے دن جب ادھر ادھر وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرے پاس نہ آئے، پھر میں اس کی شفاعت نہیں فرماؤں گا۔ اور آپ دیکھیں قیامت والے دن شفاعت فرمانے والی ذات بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمانا شروع کریں گے، پھر باقی انبیاء کرام، علماء کرام، پھر باقی سارے شفاعت فرمائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کو ضائع کیا، اس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو کل قیامت والے دن پھر وہ میرے سے شفاعت مانگنے کے لیے نہ آئے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول کو بھی اپنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سچی اور ستھری محبت کریں۔ ہم صرف دعویٰ نہ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نعرے تو سارے مار لیتے ہیں، نعرے مارنا کون سا مشکل کام ہے؟ نعرے تو سارے مارتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے مارنا کوئی مشکل بات نہیں، عمل کرنا مشکل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ جن جذبات کا اظہار ہم زبان سے کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان جذبات کا اظہار ہم اپنے دل میں رہیں، ہم عملی طور پر کام ایسے کر کے دکھائیں کہ پتہ اس سے یہ چلے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ خود عاشق رسول اپنے آپ کو نہ سمجھیں، بلکہ اصلی عاشق رسول تو وہی ہے جسے دوسرا بندہ کہے کہ یار یہ واقعی عاشق رسول ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا نا ایک دوست تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کی کہ موسیٰ، آپ اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت سے نا میری سفارش کریں، آپ اللہ رب العزت سے میری سفارش کریں کہ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس دوست کی سفارش کی اور عرض کی کہ مالک و مولا، میرا فلاں دوست ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو جا کر کہہ دینا کہ آپ مجھے اپنا قرب عطا فرما دیں، میں اللہ رب العزت کی معرفت دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ رب العزت کی معرفت دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کو قبول فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا اسے اپنی معرفت عطا کر دی۔ اب کچھ ہی دن گزرے تو وہ بندہ غائب ہو گیا، بستی والوں نے اسے دیکھا ہی نہ، وہ نظر ہی نہ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہا کہ مالک و مولا، وہ میرا دوست جس کو تو نے اپنی معرفت عطا کی تھی وہ تو اب نظر ہی کہیں نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ سن لو، اے موسیٰ، جو شخص مجھے صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے پھر وہ کبھی بھی دنیا کی محبتوں اور دوستیوں میں نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ جس شخص نے صحیح معنوں میں اپنے رب کو پہچان لیا وہ کبھی بھی دنیا کی لذتوں اور دنیا کی محبتوں میں نہیں پڑے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اس کے رسول سے محبت کریں، صرف نعرے نہ ماریں، بلکہ ہمارے عمل سے لوگوں کو یہ نظر آئے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی پوچھے نا کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں، تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم سے جب کوئی پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم چپ رہنا، تم کچھ نہ بولنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات کی نفی کر دو گے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے تو تم کفر کر بیٹھو گے، اور اگر تم کہو گے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں،
تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے اندر ایسے عاشقوں والے جذبات پائے جاتے ہیں؟ کیا کوئی دوسرا شخص دیکھ کے یہ کہہ سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، یہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اس کے رسول سے عشق کرتا ہے؟ کیا کوئی شخص دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے؟ تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ تم خاموش رہو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ اگر تم اس بات کی نفی کرو گے تو تم کفر میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم کہو گے کہ ہاں میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اپنے اندر ایسے عاشقوں والے جذبات لاؤ کہ دوسرا بندہ تمہیں دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ ہاں یار یہ نماز نہیں چھوڑتا، یہ بڑی پابندی سے نماز کو پڑھتا ہے، یہ کوئی روزہ نہیں چھوڑتا، یہ پابندی سے روزوں کو رکھتا ہے، ہاں یار یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو مانتا ہے۔ دوسرے بندے تمہیں یہ دیکھ کر کہہ سکیں کہ ہاں یار اس کے اندر واقعی عاشقوں والے جذبات ہیں، ہاں یار یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا عاشق ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر عاشقوں والے جذبات کو پیدا کریں، ہم اپنے اندر ایسے جذبات کو پیدا کریں کہ دوسرے لوگ ہم سے متاثر ہو کر دین کی طرف آئیں، وہ بھی دین کی تبلیغ کا کام شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کی برکت سے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور ستھرا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔